اور یہ بھی اچانک پروگرام بنا. تو الحمدللہ خواہش یہ تھی کہ ہمارے گھر میں ایک مرتبہ، بلکہ کئی مرتبہ، مگر آخری دنوں میں ایک مرتبہ اپنی زندگی، اپنے وصال مبارک سے پہلے اگر لندن میں آخری کھانا تھا کسی کے گھر میں، تو وہ میں خوش نصیب تھا کہ حضور شیخ العالم نے اپنی حیات میں جو آپ وصال مبارک سے پہلے جو آخری کھانا بطور دعوت کھایا، وہ میرے غریب کھانے پر. سبحان اللہ. اب میں یہ چاہ رہا تھا، اور جب وہ تشریف لائے تو میری والدہ اور ہمارے گھر والے والد صاحب موجود ہیں، ہمیں کہنے لگے کہ درس مثنوی میری سنا کرو. دعائیں آپ نے دی، اور جب دعائیں دے کر کے تو میں نے کہا کہ جب ان کا وصال ہوا تو خدا کی قسم، جب انسان سے مرشد روٹ جائے، جب ماں انسان سے روٹ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. تو ایسا ہی بلا تشبیہ و بلا مثال مرشد روٹ جائے تو کیا انسان کا عالم ہوگا. جب حضور شیخ العالم کا وصال ہوا تو سوچتے رہے کہ اب وہ جو بستی آباد بستی تھی، ہر جگہ ایک نورانی کیفیت تھی، تو اچانک ہی اس نورانی کیفیت میں ایک ویرانگی آ گئی. سوچنے پر دل مجبور ہوا کہ اب ہماری محبتوں کے وہ مرکز تھے، ہمارے پیار کے وہ مرکز تھے، الحمدللہ یہ وہ تھے کہ اگر 10 ڈاؤننگ سٹریٹ یعنی لندن کی گلیوں میں اگر لندن کی پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے کسی نے میلاد کا ڈنکا بلند کیا ہے تو وہ حضور شیخ العالم کی ہستی. الحمدللہ سوچتے رہے کہ اب کس سے ملاقات ہوگی، اب ہمارے شیخ کا فیض کیسے جاری و ساری رہے گا. پھر اچانک ہی الحمدللہ جب ذہن پر توجہ کی کہ شیخ تو کریم ہوتے ہیں، پیر تو کریم ہوتے ہیں، لجپال ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، وہ کبھی چھوڑتے نہیں، مریدوں پر ان کا سایہ رہتا ہی رہتا ہے. جب اس ذہن نے غور کیا کہ اب وہ نورانی کیفیت، اب وہ محبت، اب وہ پیار کہاں سے ملے گا، اب وہ توجہ کہاں سے ملے گی، اب وہ فیض کا سلسلہ کہاں جاری رہے گا. پھر ایک نظر مرشد کریم کے وصال مبارک کے بعد الحمدللہ پھر ایک نظر میری ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صاحب صدیقی حافظہ اللہ ان پر پڑی. جب ان پر میری نظر پڑی، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا، ان کے چہرے میں شیخ العالم کا چہرہ نظر آیا. جب میں نے ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے بیٹھنے اٹھنے میں شیخ کی جھلک نظر آئی. جب ان کی گفتگو سنی تو کان بند کر کے جب توجہ کی، گفتگو ان کی کلام سے زبان سے جاری تھی، آواز شیخ العالم کی آ رہی تھی. جہاں بھی میں ان کو دیکھتا رہا، خدا کی قسم صورت بھی مرشد کریم کی، سیرت بھی مرشد کریم کی. پھر جب مزید توجہ کی اور جب میں نے اور اہل محبت اور خلفاء سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا اگر اپنی زندگی میں اپنی مسند پر شیخ العالم نے چن کے کسی کو بٹھایا تھا تو وہ سلطان العارفین کی ہستی ہے. خدا کی قسم میں سمجھ گیا یہ نام سلطان العارفین کا راز مجھ پر کھل گیا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور شیخ العالم کی مسند کو آگے چلانا تھا. جو فیض وہ نیریا شریف جو پودا لگا تھا، ساری دنیا کو وہ فیض، اس فیض کو، اس محبت کو پہنچانا تھا. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سلطان العارفین صاحب پیرانی کبیر طریقت، رہبر شریعت الحاج علامہ ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب آج یہ جلوہ افروز نہیں ہے. خدا کی قسم کوئی دل کی آنکھوں سے دیکھے، جب دل کی آنکھوں سے ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو لگے گا پتا کہ یہ وقت خدا کی قسم سلطان العارفین صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، یہ شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی بیٹھا ہوا. الحمدللہ جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری وہ یقیناً یہ بات پر لبیک کہیں گے کہ صورت بھی مرشد جیسی، سیرت بھی مرشد جیسی. تو الحمدللہ اب میں انہیں دعوت دینا جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا خطاب کرنا نہ میرا ارادہ تھا. اور پھر جب بزرگ علماء ہو، ہمارے استاد یہاں موجود ہو تو پھر شاگرد کا خطاب کرنے کا نہ تک بنتا ہے اور نہ وہ ادب کے دائرے میں رہتا ہے. لہٰذا میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن ناموں سے واقف ہوں. آپ بھی تشریف لائے،
جن چہروں سے واقف ہو آپ بھی آئے، جن چہروں سے ناواقف ہو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر آپ جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، خدا کی قسم جب ہمارے گھر میں آتے شیخ العالم تو ہم دل کے فرش بچھا دیا کرتے تھے، پلکیں بچھا دیا کرتے تھے، تو آج وہی جھلک ان میں نظر آ رہی ہے۔ تو میں آپ سے محبتاً ادباً یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہم یہ بھی ہمارے گھر میں آئیں، دینا بھی ہمارا گھر ہے تو ہم بھی وہی پلکیں جھکائیں، ہم بھی وہی دل بجائیں۔ آپ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، میرے مرشد گرامی کی خوشبو، میرے مرشد گرامی کی سیرت ہے نا، سبحان اللہ، میرے مرشد گرامی کی صورت، خدا کی قسم بات ساری توجہ کی ہے، نسبت کی ہے۔ آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو آپ کو وہی جھلک نظر آئے گی، خوشبو شیخ العالم، سیرت شیخ العالم، صورت شیخ العالم، استاذ العلماء حضرت پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب صدیقی۔ اور ایک بات میں نے دعوت دینے سے پہلے حضور اجازت ہو تو کر دوں، آج ہی شاہ صاحب اتفاق ہوا، خدا کی قسم آج ہی اتفاق ہوا۔ میڈیکل کالج کا نام بہت سنا تھا، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، محی الدین میڈیکل کالج۔ کون سا میڈیکل کالج؟ چرچے بہت سنے تھے، مگر جب پاکستان کا تصور آتا ہے نا میڈیکل کالج کا تو وہ تصور کچھ اور آتا ہے، وہ میں بیان نہیں کروں گا جو آتا ہے، مگر کچھ اور آتا ہے۔ جو حالات ہم یہاں ہاسپٹل میں جا کے دیکھتے ہیں وہ تصور آتا ہے۔ خدا کی قسم آج عبید اللہ بھائی میرے ساتھ تھے، نوید بھائی، 3-4 ساتھی، ہم یہ خواہش رکھے کہ ذرا چرچا تو بہت ہے، دیکھ بھی لیں کہ محی الدین کالج میڈیکل کالج میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیسا کالج ہے وہ، کیسا ہاسپٹل ہے۔ خدا کی قسم میں نے اسی وقت بھائی میرے یہاں موجود ہیں، والد صاحب الحمدللہ، خدا کی قسم مجھے لندن کے یو کے جہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں اور اس یونیورسٹی اور کالج میں مجھے بالکل فرق بھی نہیں محسوس ہوا۔ خدا کی قسم مجھے بار بار میں کہہ رہا تھا، اور جو ساتھی کیمرہ مین صاحب ان کو میں بار بار کہہ رہا تھا، خدا کی قسم یہ وارڈ تو لندن والی وارڈ ہے۔ ایمبولنس جب دیکھا میں نے کہنے لگا کہ یہ ایمبولنس تو لندن والی ایمبولنس ہے۔ جب وہاں سی ٹی اسکین کی مشین دیکھی، جہاں پہ جہاں بھی جاتے رہے، جس بھی ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں گئے تو جس بھی ڈاکٹر کو دیکھا، الحمدللہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر خود یہاں نہیں بیٹھا، یہ شیخ العالم کا بٹھایا ہوا ہے۔ الحمدللہ فقط صرف وہ علاج نہیں کر رہا تھا، ساتھ علاج بھی کر رہا تھا، ساتھ حضور کی محبت بھی بانٹ رہا تھا۔ الحمدللہ میں اس پر اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور جیسے اس کالج کو حضرت نے چلایا ہے، الحمدللہ یہ آپ ہی کا کام تھا، اور حضور شیخ العالم آپ کے ہی ذمے یہ کام لگا کر کے، اور ساری دنیا میں اس کام کو خود ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صاحب ہی عام کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کھڑے ہو جائیں اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوشبو شیخ العالم، محبت شیخ العظم، حضور شیخ العالم کی مسند پہ بیٹھے جانے والی شخصیت الحاج علامہ ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب صدیقی نعروں کی گونج میں نے دعوت دی جا رہی ہے۔ علماء اور سادات بھی موجود ہیں، اگر آپ بھی کھڑے ہوں گے تو کتنی محبت سے یہ گلدستہ سجے گا، اور ساری دنیا دیکھے گی کہ مرشد کریم کی محبت میں کون کون کھڑا ہو گیا ہے۔ نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے حضور پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب صدیقی ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر، سارا ہال گونجے، بلکہ پورا دینہ گونجے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اب کہیں گے مرحبا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سہنے کی آمد، دلبر کی آمد، دہلن کی آمد، دہلن کی آمد، دہلن کی آمد۔ آپ کہیں گے جاری رہے گا، آخری نعرہ ہے فیضان صدیقی، آواز بلند، فیضان صدیقی، فیضان صدیقی، الحاج علامہ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صاحب صدیقی۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا إمام الأولين والآخرين حاضرین و ناظرین، برادران اسلام، خواتین اسلام، مائیں بہنیں، علماء کرام، خلفائے حضور شیخ العالم، وابستگان نئے نیروی عوام و خواص، سوشل میڈیا کے ذریعے آج کی اس محفل کو قلب و نظر میں محفوظ کرنے والے، بالخصوص میزبان محترم، ذی الاحتشام و ذی الاکرام حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ صاحب سیٹھی، ان کے والد گرامی، بزرگوار اور میری بائیں جانب تشریف فرما مفتی اہل سنت، محقق و مدقق حضرت علامہ مفتی محمد نواز بشیر جلالی و جمالی، میرے مرشد گرامی کے منظور نظر اور ان کے حیات مستعار کے آخری لمحات اور سانسوں کی مہک کو اپنی روح میں، اپنے جگر میں، اپنے خیال میں، اپنے وجدان میں محفوظ کرنے والے جناب خلیفہ پیر مظہر اقبال نقشبندی صاحب، وفا و حیا کی تصویر پر نور جناب خلیفہ محمد شعبان صدیقی صاحب، اور میری بائیں جانب جناب الحاج محمد محبوب صدیقی صاحب، جن کی قربانیاں اور ان قربانیوں کی جولانیاں قیامت تک نشانی عزت و عظمت بن کر ہمیشہ قائم رہیں گی۔
شاہ صاحب محترم نے جس ترنگ میں جس رنگ کا اظہار کیا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا وہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اس عقیدے پر جینا باعث فخر سمجھتے ہیں اور اس عقیدے پر مرنا باعث نجات سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی، برادرم ثناء اللہ سیٹھی صاحب، یہ والدین کا وہ گوہر تابدار ہے کہ جس کے دامن میں نسبتوں کی بہار بھی ہے اور علم و عرفان کا قرار بھی ہے۔ علامہ ثناء اللہ سیٹھی صاحب نالہ ہائے نیم شفی کا اور گریہ و زاری اور بہترین تربیت کی آبشار سے پربہار ان کی زندگی اور اس پر محمیز کی نسبتوں کا رنگ و سنگ ہمیشہ مائل پرواز رکھے گا۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے ادب اور محبت کا رشتہ اور ان کے اخلاص کا اور وفا کا رشتہ، اس نے مجھے یہاں آنے پر صرف مجبور ہی نہیں کیا، مجھے مسرور بھی کیا ہے۔ نسبتوں اور محبتوں اور رفاقتوں اور صداقتوں کا یہ سفر خدا صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ حضرات گرامی، وقت بہت مختصر ہے اور میں نے یہاں سے فارغ ہو کے ڈائریکٹ گجرانوالہ جانا ہے، وہاں کافی سارے ساتھی انتظار میں ہیں، خلیفہ بشیر صاحب کوشش کرنی ہے اور پھر وہاں سے آگے میں نے ڈسکا جانا ہے۔ وقت بھی کافی ہو گیا، میں چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ ایک ہوتا ہے مقام، توجہ، ایک ہوتا ہے مقام اور ایک ہوتا ہے منصب۔ وزارت عظمیٰ یہ مقام نہیں ہے، یہ منصب ہے۔ ملک کی سربراہی اور اس کا عہدہ مقام نہیں ہے، یہ منصب ہے۔ وزارت و سیادت یہ مقام نہیں ہے، یہ منصب ہے۔ منصب اس کو کہتے ہیں کہ آج ہے تو کل نہیں۔ بات قابل توجہ ہے اور یہ بڑی علمی اور بڑی مبرہن
اور بڑی موثوق اور بڑی مثقف بات ہے کہ جو عہدہ عارضی ہوتا ہے وہ عہدہ مقام نہیں ہوتا بلکہ منصب ہوا کرتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں، نبوت یہ منصب نہیں ہے، نبوت یہ منصب نہیں ہے بلکہ نبوت مقام ہے کہ جب یہ مقام برگزیدہ ہستیوں کو ملتا ہے تو پھر یہ مقام ان سے زائل نہیں ہوتا نہ ان سے چھینا جاتا ہے، بس جب مقام مل گیا تو قیامت اور بعد از قیامت بھی وہ صاحب مقام اس مقام پر فائز رہتا ہے۔ اس لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ منصب نبوت، تو منصب نبوت کا لفظ مقام نبوت کے خلاف ہے، منصب نبوت نہ کہا جائے بلکہ مقام نبوت کہا جائے۔ اب تھوڑا سا آگے آئیں، استاد ہونا، یہاں استاد بھی بیٹھے ہیں نا، استاد ہونا یہ منصب نہیں ہے، یہ مقام استاد کہ جو جس کو جو لفظ سکھا دے، جو حروف پڑھا دے، جو کتاب پڑھا دے، راز ہائے سربستہ اس کے سامنے مفتوح و مکشوف کر دے تو اس اعطائے علم سے اسے منصب نہیں ملتا، اسے مقام ملتا ہے۔ اس لیے کہ جو شخص ایک دفعہ استاد بن گیا وہ آخر تنفس تک بھی استاد ہے اور مر جانے کے بعد بھی وہ استاد ہی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ماں ہونا یہ منصب نہیں ہے، یہ مقام ہے۔ ماں ہونا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، وارث علوم و معارف حضرت شیخ العالم۔ اب ماں ہونا، جب تک وہ ماں نہیں ہے اسے دنیا کے مناصب و منصب ملتے رہتے ہیں، لیکن جب اسے مقام ماں ہونے کا مل گیا تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے ماں کے لیے کہ بچہ رہے یا نہ رہے، خود ختم ہو جائے، لیکن ماں ہونے کا تاج اس عورت کے سر پہ جو سجا دیا تو وہ جیتی رہے تو مقام ہے، مر جائے تو مقام ہے، قیامت میں اٹھے تو مقام ہے۔ اور اسی مقام کے سبب سے اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور بڑا مقام کیا بیان کروں کہ جو ماں بن گئی ہے اللہ نے ساری جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسی طرح باپ ہونا یہ بھی منصب نہیں ہے، یہ بھی مقام ہے۔ جو ایک دفعہ باپ بن گیا اور ایک دفعہ عورت ماں بن گئی، یہ باپ بننا اور یہ ماں بننا، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ وہ دنیا میں باپ بنتا ہے اور دنیا میں ماں بنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ یہ باپ تو بن گیا اور باپ بننے کے بعد اتنا بڑا مقام دے رہا ہوں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اگر دنیا میں اسے مقام ابوت ملا ہے تو قیامت کے دن جنت کے مین گیٹوں میں سے ایک گیٹ ہم نے باپ کو بنایا اور ساری جنت کو اس کی ماں کے قدموں میں رکھ دیا، ایک کو دروازہ بنایا اور ایک کے قدموں میں جنت رکھ دی کہ دنیا میں بھی ان کا مقام مسلم ہے اور آخرت میں بھی ماں اور باپ کا مقام مسلم ہے۔ اللہ کی گرامی، اتنا بڑا مقام میرے نبی نے ارشاد فرمایا رضا الرب پھر رضا الوالدین،
رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. اور اسلام والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کا دامن پکڑنے والوں، اتنا آسان نسخہ میرے نبی نے عطا فرما دیا. اور وہ کیا ہے کہ اگر اپنے مالک کو راضی رکھنا چاہتے ہو اور مالک کے عرفان کا جام پینا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کر لو زمین پر، تو خدا عرش پر تم سے راضی ہو. اور پھر فرمایا وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدَيْنِ. اگر خدا نخواستہ والدین ناراض ہو گئے تو پھر یاد رکھنا خدا بھی تم سے ناراض ہو گئے. حضرات گرامی، وقت میرے پاس نہیں، جانا ہے آگے بھی. جن کے والدین ہیں یہ وہ نعمت مترقبہ غیر مترقبہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے. تو میرے نبی نے ممبر کی سیڑھی طے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسے ہی ہے نا، فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس شخص کی ناک خاک آلود ہونے کی خبر دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو آخری عمر میں پایا اور ان کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو تو مجھے بتاؤ کہ جو دنیا میں اپنے والدین کو راضی کر لے تو پھر اس کی ناک کا عالم کیا ہوگا، اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا، اس کی گفتگو کا عالم کیا ہوگا، اس کی جستجو کا عالم کیا ہوگا، اس کی دنیا کا عالم کیا ہوگا، اس کی آخرت کا عالم کیا ہوگا. یاد رکھو ماں ہوتی ہے، وہ زمین کے اوپر رہے تو بھی ماں ہے، وہ زیر زمین چلی جائے تو بھی ماں. جس طرح دنیا میں اس کی ممتا میں کمی نہیں آتی، اسی طرح قبر میں چلی جائے تو تب بھی اس کی ممتا میں کمی نہیں آتی. میں نے اپنے شیخ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اپنی مشہور و معروف کتاب خیر الحیات و خیر الممات میں فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی والدہ ماجدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ بیٹا آنکھوں میں آنسو لیے، دل بے قرار لے کر وہ فراق اور ہجر کے صدمے لے کر روز اپنی ماں کی قبر پر جاتا اور تلاوت آیات بینات کرتا. تو ایک دن ایسا ہوا تلاوت کر رہا ہے، یک آواز آتی ہے، او بیٹے قرآن پڑھنا بند کر، او بیٹے قرآن پڑھنا بند کر دے. وہ نوجوان کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی قدام دیکھتا ہے، کبھی خلف دیکھتا ہے، کبھی تحت دیکھتا ہے، کبھی فوق دیکھتا ہے. وہ چاروں اور شش جہات کو دیکھتا ہے. آواز تو آ رہی ہے اور قبر کی طرف دھیان نہیں جاتا اور سوچنے لگتا ہے کہ چند دن پہلے یہ آواز بند ہو گئی تھی لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. کبھی سامنے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، کبھی اوپر اور نیچے دیکھتا ہے. آواز تو آ رہی ہے کہ نہیں پڑھنا، لیکن جب اس نے غور کیا کہ چاروں طرف سے نہیں، جس قبر کے سامنے بیٹھا ہے اس قبر کے ذروں سے آواز آ رہی ہے کہ او میرے بیٹے، او نور نظر، تو قرآن پڑھنا بند کر. اس نے قرآن پڑھنا بند کیا تو پھر خود ہی پوچھنے لگا، ویسے تو برزخ ہے نا، عالم برزخ ہے، جو عالم دنیا میں ہے، تو دوسرا شخص جو عالم برزخ میں اتر جائے تو ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہوتا. ہاں قبر میں اترنے والا
قبر پر آنے والے کو دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن جو باہر ہوتا ہے اسے اندر کی دنیا کا پتہ نہیں، کیونکہ برزخ ایک پردہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ جب ان دونوں کی فریکوینسی سیٹ ہوئی، دونوں کی فریکوینسی سیٹ ہوئی، تو باہر والے نے اندر کی آواز سنی اور اندر والے نے اپنی آواز اس کو سنائی، تو کہا بیٹے قرآن بند کر۔ اس نے قرآن پڑھنا بند کیا تو متصلاً پوچھنے لگا، اماں جی، ماں جی، یہ تو قرآن پڑھنے کا مقام ہے کہ میں پڑھوں تو خدا آپ کے درجات بلند فرمائے۔ تو ماں کہنے لگی تمہارا عمل درست ہے، یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو گھر میں بھی ہو پڑھے تو خدا رحمت نازل فرماتا ہے، لیکن تو گھر سے چل کر میری قبر پر آیا ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن کی آیات تیرے منہ سے جب نکلتی ہیں تو خدا عرش سے اتنی بارش نازل فرماتا ہے، اتنی بارش نازل فرماتا ہے کہ میں ممتا کی ماری تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو قرآن بند کر تاکہ یہ رحمت کی بارش بند ہو، اور میں ہجر کی ماری یہاں آئی ہوئی اور تو میرے پاس آیا، کم از کم دل کھول کے میں تیرے چہرے کا دیدار تو کر سکتا، تیرے چہرے کا دیدار تو کر سکتا۔ کتنے دنوں کے بعد آیا۔ تم ماں اور بیٹے، باپ اور بیٹا، ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا، دنیا میں بھی رہتا ہے۔ دنیا میں تو یہ بعد میں آئے، یہ جب عالم ارواح میں ہوتے ہیں وہاں خدا نے ان کا مقام بنا دیا، جب دنیا میں آئے اس کا اظہار ہو گیا، اور قیامت کے دن ان کی عزت و عظمت کے اس وقت ڈنکے بجیں گے کہ ماں ہو یا باپ ہو جس نے اولاد کو نبی کی محبت کا جام پلایا اور شریعت و طریقت کا فیضان لٹایا، تو جب وہ شریعت کا اور فیضان طریقت کا مینار بنتا ہے تو اس کا بدلہ خدا دنیا میں بھی ماں باپ کو عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی خدا عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے والدہ رخصت ہو تو راضی ہو کے رخصت ہو، جن سے باپ رخصت ہو تو رضا کی چادر دے کے رخصت ہو، اور یہ کہے بیٹے تو نے میری خدمت کا حق ادا کیا ہے، ماں کہے بیٹے تو نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، جا تیری دنیا بھی سلامت رہے، تیری آخرت بھی سلامت رہے۔ تو جن کی خدمت اور جن کے مکان کو خدا نے اپنے ساتھ رکھا ہے، تو جب وہ اولاد کے لیے دعا کرے تو کیسے ممکن ہے کہ ساتھ رکھے اور دعا قبول نہ کرے؟ دعاؤں میں تو اللہ نے بڑا اثر رکھا، اسی لیے تو کسی نے کہا میں ڈوبتا ہوں دریا اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں دریا اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا۔ حضرات گرامی، ثناء اللہ سیٹھی صاحب ان کی تعمیر میں، ان کی تطہیر میں، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں ماں اور باپ کا وہ حصہ شامل ہے۔ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس حصے کا فیض ختم نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی دین و دنیا نصیب فرمائے، اور والد گرامی کا سایہ دیر خدا ان کے سر پر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، ان نسبتوں سے کام لیں گے، یہ مزے غلام لیں گے، ہم جو ان کا نام لیں گے آ کے خود وہ تھام لیں گے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا
رحمت للعالمین درشان مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام شمع بز میں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس میں گاہے عنایت لیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت لیلا ہو سلام شمع بز میں السلام سبز گنبد مکین اور السلام یا رحمت للعالمین. دعا سے قبل میں ایک مرتبہ پھر قبلہ پیر صاحب کا دل کے بھاگائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ جو ایک خواہش تھی اور ایک خواب تھا آج میں اس کو پورا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم اور دائم فرمائے. ساتھ مفتی اسلام جن کا جیسے جس جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ یہاں بھی کتاب سنتے ہیں اسی محبت کے ساتھ اگر نام کی تسبیح بولتی ہے تو وہ نواز بشیر جلالی صاحب اہل یو کے بھی ان سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بھی علماء اکرام خلفاء اعظام تشریف لائے آپ تمام کا, ہمارے ثنا خان محترم عمران حسن بھائی, الحمدللہ انہوں نے جب میرے آج کا پروگرام کا سکھان سنا ہے اور اسی وقت پشاور سے یہ نکل کر آج کے پروگرام میں حاضر ہوئے. اللہ پاک آپ کو قدم قدم پر سلامتیاں عطا فرمائیں. الحمدللہ قاری نعمان صاحب تشریف لائے, محبت میں اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو قائم و دائم رکھے. محترم جناب قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے, خلیفہ شعبان صاحب جو یہاں بھی رونق ہے وہاں بھی رونق ہے, آپ تشریف لائے. جتنے بھی آپ سب احباب تشریف لائے دن کی اطاع گرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آج یہ پوری لسٹ جو ہے وہ اگر میں سنانے میں لگ جاؤں تو وہ وقت زیادہ ہے. تقریباً الحمدللہ ہمیں جو اس مرتبہ چیلنج کے لیے 1500 قرآن مجید سور ہویا الحمدللہ. حضرت سلطان باہو ٹرسٹ حضرت پیر فیاض الحسن سرگڑی قادری صاحب کی طرف سے 5 لاکھ درود شریف کا تحفہ سور ہوا ہے الحمدللہ. علامہ مفتی نواز بشیر جلالی صاحب کی طرف سے 25 قرآن مجید وصول ہوا ہے الحمدللہ. ایسے ہی کل بھی اعلانات لوگ کرتے رہے, مجھے فون پر میسیجز کرتے رہے. رب کی جانتی ہے جنہوں نے جاؤ پڑھا ہے. اللہ رب العزت سب کا پڑھنا قبول منظور فرمائے. میری والدہ کی رخصت کے بعد تقریباً 2 یا 3 ہفتے ساتھ ہی میری خالہ یہاں پاکستان میں رخصت ہوگی. ان کے لیے دعا کریں گے اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور ابھی میری مامی صاحبہ وہ خوب قلیل ہے, ابھی امریکہ سے تشریف لائیں, ان کی صحت کے لیے آپ دعا فرمائیں گے الحمدللہ. اور جتنے بھی احباب تشریف لائیں جن کے گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کے بچے اور جہاں جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے الحمدللہ خدا تو سب دلوں کی دھڑکن کو جانتا ہے. قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے. دعا کے فوری بعد آپ مسافر نہیں فرمائیں گے, آپ اجازت دیں گے تاکہ علماء جو ہے وہ پیچھے ہال میں کھانے پہ جائیں گے. کیونکہ پیر صاحب کا سفر ہے تو آپ کا جو ہے سلام اور محبت یہاں سے ہر کسی کو فیض ضرور ملے گا اور آپ ان کے دیدار سے ہی ان سے سلام لے لیں گے. جزاک اللہ.
آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار الہ العالمین جو کلام پاک 1500 کلام پاک 5 لاکھ درود پاک اور اس کے علاوہ نعت خوان حضرات نے جس محبت سے خوشبو رسول کو مہکایا، علماء کرام جس محبت سے آئے اور واعظ و نصیحت فرمائی، اہل ایمان، اہل نسبت، صاحبان وفا و حیا اس پیار سے تشریف لائے۔ الہ العالمین یہ سارا گلدستہ وفا و حیا، یہ محبت و عقیدت کا سلسلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اسے قبولیت کا اعزاز عطا فرما۔ الہ العالمین یہ سارا ثواب بارگاہ نبوی میں پیش کرتے ہیں تو قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء، مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء ربانیین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، ارواح مومنین مومنات، میرے مولا سب کو اس کا ثواب بوسیلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، اور بالخصوص اس کا ثواب ثناء اللہ سیٹھی صاحب کی والدہ اور ان کی خالہ کو اس کا ثواب عطا فرما، اور اس خاندان کے جتنے صاحبان ایمان حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے مولا سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین سب کو دین و دنیا کی برکات دائمہ نصیب فرما، خوشیاں دائمی نصیب فرما، پریشانیاں خدایا دور فرما، جو دکھ میں مبتلا ہیں ان کے دکھ دور فرما کے دائمی سکھ نصیب فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ میرے مرشد گرامی کے منظور نظر خلیفہ الحاج محمد بشیر صدیقی صاحب، کل ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ ٹانگ ان کی وہ 3-4 جگہ بہت بڑے فریکچر پر جا کر تکلیف پر منتج ہوئی ہے، ان کا آج کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی یہ تکلیف دور فرمائے، اللہ ان کی بیماری دور فرمائے۔ اس وقت جس تکلیف کرب میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دور فرمائے اور درجات کی خدا بلندی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جس قدر اور بیمار ہیں انہوں نے مامی صاحبہ کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے خدا انہیں صحت یاب فرمائے۔ آپ تمام کی حاضری خدا قبول فرمائے، آپ کی مرادیں اللہ پوری فرمائے، خدا شریعت و طریقت کا فیضان لوٹنے اور اسے ظاہر و باطن پر غالب کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جس محبت اور جس نسبت سے آئی ہیں الہ العالمین ان کا آنا بھی اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، مرادیں پوری عطا فرما، مرادیں پوری فرما۔ اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، ماں باپ کو اولاد کے غم سے محفوظ فرما۔ جناب ثناء اللہ سیٹھی صاحب ان کے والد گرامی کا سایہ ان سارے خاندان پر تا دیر محفوظ قائم اور دائم فرما، ان کی دعائیں ان کے نصیب میں فرما، اور ان اولاد ان کی خدمت اولاد کے نامہ اعمال میں والد گرامی کی خدمت کی سوغات مرقوم فرما، اور انہیں دین و دنیا میں سرفرازی بلند بختی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کا یہ پروگرام براہ راست دیکھا جا رہا ہے۔ الہ العالمین ان تمام دیکھنے والوں نے تیرے در کرم کے سامنے اپنی خالی جولیوں کو پھیلا دیا ہے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تیری زنجیر رحمت کو پکڑ لیا ہے۔ میرے مولا ان کی مرادیں بھی پوری فرما، ان کی حاضری بھی قبول منظور فرما، ان کی جو مرادیں اور جو سوالات ہیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سب کی مرادیں پوری فرما، سب کے دکھ سکھ میں تبدیل فرما، سب کو دین و دنیا کی بھلائی اور دین و دنیا کی عزت وقار و بہار نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا